students of Islamic International School welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaymin. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. Don't know about you, I know about me. I'm proud cause I'm rolling Islamically. Everywhere I see, even on TV, people talking trash about the way I be. But what they all hate is if we get great, cause we're the only ones with our heads on straight. Don't ever frown in your head looking down. If you read the Quran, you're the best in the town. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed. Wiz Kids ہر اتوار رات 7:30 بجے انڈیا میں اور شام 5 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ماں کی پیٹ میں تھے تو پہلے 3 مہینے آپ پر کیا گزر رہی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے سننا زیادہ ضروری ہے یا دیکھنا؟ بلڈ ٹرانسفیوژن، آرگن ٹرانسپلانٹیشن، ابارشن، فیملی پلاننگ، پوسٹ مارٹم، ان سب چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر یحییٰ علوی. یہ جاننے کے لیے دیکھنا نہ بھولیں. قرآن اور علم طب کل رات 9 بجے انڈیا میں اور شام 6:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی رونق اور ترقی قرآن ہے. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اس کا نزول ہوا تھا، اور قیامت تک اللہ ہی اس کا نگہبان ہے. اللہ کے اسی لازوال اور بے مثال کلام کا تذکرہ ذکر قرآن. شیخ فیض الرحمان کے ساتھ ذکر قرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں عنوان تزکیہ نفس کے ساتھ. تو ہم سب سے پہلے اپنے پیدائش کے مقصد کو بھولتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارا نفس خراب ہو رہا ہے. نفس کی خرابی کا ایک سبب یہ بھی ہے غفلت اور لاپرواہی. غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی سوچ نہیں رہے، کچھ بھی سمجھ نہیں رہے، غور کرتے ہی نہیں، بالکل سستی چھائی جا رہی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. بس کاٹتے جاؤ، کسی طریقے سے کام چل جائے، اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. غفلت، سستی، کاہلی، یہ بھی چیز ہمارے نفس کو خراب کرنے والی ہے. ہمارے نفس کے خراب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا سے زیادہ محبت کرنے لگے ہیں، دنیا کے پیچھے زیادہ پڑ گئے ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. دنیا کے پیچھے پڑنا یعنی اس کے مال کے پیچھے پڑنا. ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر نہیں چلتے. سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4297 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها. قریب ہے کہ دنیا کی قومیں آپس میں مل کر تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس دن ہم لوگ کم ہوں گے؟ کہا اس دن تم لوگ بہت زیادہ ہوگے. وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی گویا کہ سیلاب کے جھاگ ہو. سیلاب میں جو جھاگ نظر آتا ہے اوپر سے، تمہاری حالت بالکل جھاگ کی طرح ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دبدبا ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی، یعنی موت کو تم ناپسند کرو گے، دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے. لیکن یاد رکھو دنیا نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ملنے والی ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کو مال دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی اللہ مال دے رہا ہے اور زیادہ مال دے رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے. علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور.
قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، کہ مسلمانوں سے صرف حور کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جو مسلمان نہیں ہے زیادہ مال دے رکھا ہے. تو یہ مال ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے دنیا جو ہے ایک جنت ہے. آخرت مومنوں کے لیے ہے، وہاں آخرت میں تمام چیز مومنوں کے لیے ہونے والی ہے. جو ایک دنیا اور ہے جہاں اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم کرے گا، عمل کرنے والوں کو دے گا، جو عمل نہیں کرتے اس کا نقصان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تعلق سے یہ بھی کہا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6425، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتلہیکم کما الہتہم. دیکھو مجھے غریبی کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی قسم میں غریبی تمہارے تعلق سے نہیں ڈرتا. مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا تمہارے پیچھے آ جائے گی اور دنیا تمہارے سامنے آ جائے گی. تم دنیا کو پانے کے لیے کوشش کرو گے جس طریقے سے ان لوگوں نے کوشش کی تھی، اور ایک دوسرے سے آگے بھاگو گے. کیا ہوگا؟ دنیا تمہیں غفلت میں ڈال دے گی. جس طریقے سے ان لوگوں کو مال نے غفلت میں ڈال دیا تھا، اس طریقے سے مال بھی تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دے گا، دنیا بھی تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دے گی اور تم لوگ غافل ہو جاؤ گے. دنیا کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا کہ آدمی بوڑھا ہوتا جا رہا ہے لیکن دنیا میں رہنے کے لیے اس کا دل جوان ہو رہا ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6420، لا يزال قلب الكبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا وطول العمل. آدمی بوڑھا ہو رہا ہے لیکن دنیا کے معاملے میں وہ اس کا دل جوان ہو رہا ہے. دنیا میں اور زندہ رہے، وطول العمر، اور لمبی لمبی خواہشیں. ہمارے نفس کو خراب کرنے کا جو ذریعہ ہے لمبی لمبی خواہشیں، لمبے لمبے خواب ہم دیکھتے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ہمارے نفس کے خراب ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کمائی کا جو ذریعہ ہے اکثر حرام کا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کیا ہوگا؟ ہمارا نفس حرامی کی طرف چلا جائے گا اور حرام جیسے کام کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کہا تھا، مومنوں سے کہا تھا کہ وہ حلال کمائے اور حلال کھائے. کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا تھا لوگوں کو کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز صحیح ثابت ہو جائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ مال کمانے کے لیے یہ نہیں سوچو گے کہ وہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے. صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2083، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِنْ حَرَامٍ. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. اس لیے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نست. ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے عیش کر لو، یہ دنیا دوبارہ عیش کرنے کو ملے کہ نہ ملے. آج کل دنیا میں عیش کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا سے تنگ آ کر اتنا زیادہ ان لوگوں نے عیش کر لیا ہے وہ مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. کیا کریں گے دنیا میں زندہ رہ کر؟ کیونکہ تمام عیشوں کے ریکارڈ ان لوگوں نے توڑ دیے. تو ہم لوگوں کی جو خواہشیں ہیں اگر زیادہ لمبی خواہشیں ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ نفس ہمارا خراب ہوتا چلا جائے گا. نفس کے خراب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. ہم جنازے کو اپنے کندھے سے اٹھا کر قبرستان تک پہنچاتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے کہ جی میں نہیں مرنے والا ہوں، فلاں آدمی مرے گا. عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آج نہ کل ہر ایک کو جانا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 11. جاؤ زمین میں گھومو، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا. آج دنیا کے اندر اس کے کھنڈرات باقی ہیں. بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بادشاہ لوگ چلے گئے، چودھری لوگ چلے گئے، ان کے محلات نظر آ رہے ہیں. کس کام کے تھے؟ جس کام کے لیے تھے وہ کام ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ دنیا سے وہ مٹ گئے، ہمیں بھی مٹ جانا ہے، چلے جانا ہے. ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، اس لیے ہمارا نفس خراب ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم عبرت حاصل کر لیں، یہ فلاں کا نقصان ہوا میرا بھی کہیں ہو جائے گا، فلاں آج مرا کہ میری موت بھی ابھی آ جائے. عبرت اگر حاصل کر لیں اور سوچنے لگیں تو ہمارا نفس جو خرابی کی طرف جا رہا ہے وہ صحیح ہو جائے گا.